لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں، اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں، اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے بیان کو کیش کرائیں گے وہ. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی، ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے، آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے، حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. بھائی فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا، اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے، چائے کی پتی کا کاروبار ہے، آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے، آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا، میں کیوں بیان کروں، میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں. جہاں معاملہ آئے گا دین کا تو وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں، کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے، شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی، ایسی کی تیسی ہو گئی، اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق، تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر، نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر، تو کیا کر رہا ہے یہ نہیں. تبھی دیکھو، آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں. وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی. میرے پاس ایک صاحب آئے، کوئی پیر و مرشد تھے، ان کے کچھ عجیب سی کچھ حرکتیں سامنے آئیں غیر شرعی، تو مجھے کہنے لگے ان کے خلاف آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں. میں نے کہا دیکھو، میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بیان کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ان کی برائی کا علم نہیں ہے، وہ صرف ان سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہر عالم ہر بزرگ سے بدگمان ہو جائیں گے وہ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ محترم انسان ہے نا، گناہ ہو گیا، چھپ کے گناہ کیا کسی نے، آپ کو پتا چل گیا، مجھے پتا چل گیا. اللہ نے توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے. کل ان کو خیال ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کل یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جن لوگوں کے سامنے ان کا گناہ آ گیا وہ کبھی بھی معاف. انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے نا. تو شریعت کا حکم ہے کسی نے چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس پہ کیا کرو، پردہ ڈالو. تو وہ کائنم من کان کوئی بھی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایک چپڑاسی ہو، کوئی بھنگی ہو، اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کھل کے گناہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بچو، کیونکہ وہ اپنی برائی پہ خود شرمندہ نہیں ہے نا، وہ اپنی برائی کو خود چھپانا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ کھلا گمراہ ہے. اس لیے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو خود برا ہے، وہ تو جب خود ہی اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا. لیکن عام حکم شریعت کا یہ ہے